الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی اگر خوبصورتی کو دیکھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا پیارا پیمانہ اس میں رکھا ہے۔ یہاں صرف مردوں کے ہی حوالے سے ہمارے لیے جو ہے روایت نہیں ملتی، بلکہ عورتوں کو بھی ایک بڑا مقام حاصل ہے، بڑی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ مرد اور عورت سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے معاشرتی اصول کے اندر جہاں مردوں کی اصلاح کے پیانہ حقوق بیان کیے، وہاں عورتوں کے اپنے حقوق بھی ہیں۔ اچھا، پھر عورتوں کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں امہات المومنین کا کردار بڑا نمایاں ہے۔ ظاہر ہے یہ جو ہمارے اسلامی معاشرے کی جو خواتین ہیں، ان کی حیثیت سے اگر بات کی جائے تو عورتوں کے رول ماڈل کے لیے ان سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سکون ہو، راحت ہو، ہماری زندگی جو ہے ہمارے گھر بار کے حوالے سے بہتر چلے، تو امہات المومنین کے تذکیروں کو پڑھنا ایک تو بکار ثواب بھی ہوگا، دوسرا ان کی سیرت کا جو مطالعہ کرنے سے ایک فرق پڑتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس سے بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ہے مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں کا درجہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ماں کا درجہ ہوتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ کے دن کی اگر حیثیت سے بات کرتا ہوں میں، 17 رمضان جو کہ آپ کے وفات کا دن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پرانوار پر کروڑ حق کروڑ رحمت رضوان کی بارش نازل فرمائے۔ دین کی بڑی خدمت کی ہے، مجتہدہ تھیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ عائشہ کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ سبحان اللہ، اور آپ کے لیے تو آیتیں اتاری گئی، اور پھر آپ کی فضیلت میں، کیونکہ جب وہ ایک موقع ایسا آیا تھا مدینہ پاک میں، منافقوں نے جب شرارت کرنا چاہی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت نعوذ باللہ من ذالک لگائی تھی، تو سورہ نور کی 18 آیتیں، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 18 آیتیں رب کائنات نے آپ کی براعت کے اوپر نازل فرمائی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، بلکہ ان لوگوں کے اوپر رب کائنات نے سختی فرمائی کہ جنہوں نے